ماں کی دعا کو جنت کی ہوا کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے اپنی ماں کو بیچ دے تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ بزرگوں سے سنا تھا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ پھر انہی بزرگوں نے قوم کی ماں کو بیچ دیا اور پھر جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ پاکستان آج جن حالات سے دوچار ہے اس کی بہت سی سیاسی و معاشی وجوہات ہیں، لیکن ایک بہت بڑی وجہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، جو دراصل ایک اخلاقی جرم تھا، جس میں ایک نہیں بہت سے ادارے اور جماعتیں ملوث تھیں۔ یہ جرم تھا 1964 کے صدارتی الیکشن میں کچھ بزرگ سیاستدانوں کی طرف سے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ کیا جانے والا دھوکہ۔ یہ دھوکہ مادر فروشی کے زمرے میں آتا ہے۔ قوم کی ماں کے ساتھ جو کچھ پاکستان کے پہلے فوجی ڈکٹیٹر جنرل ایوب خان نے کیا اس کا تو بہت ذکر ہوتا ہے، لیکن جو کچھ جنرل ایوب خان کی اپوزیشن میں شامل کچھ سیاستدانوں نے کیا اس پر بھی بات کرنے اور اللہ تعالیٰ سے اجتماعی معافی مانگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو کچھ ہم نے قوم کی ماں کے ساتھ کیا اس کی زندگی میں اس کا خمیازہ آج قوم بھگت رہی ہے۔ 9 جولائی محترمہ فاطمہ جناح کا یوم وفات ہے۔ یہی دن میرے والد پروفیسر وارث میر کا بھی یوم وفات ہے۔ میرے والد اکثر کہا کرتے تھے کہ ہم نے مادر ملت کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ حبیب جالب صاحب کی زبان سے بھی میں نے کئی دفعہ سنا کہ اگر مولانا بھاشانی مادر ملت کو دھوکہ نہ دیتے تو شاید پاکستان نہ ٹوٹتا اور آج حالات مختلف ہوتے۔ 1997 میں مجھے ایک سابق آئی جی حافظ صباح الدین جامی کی کتاب پولیس، کرائم اینڈ پالیٹکس پڑھنے کا موقع ملا، جس میں انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف صدارتی الیکشن میں کراچی پولیس کی کھلم کھلا مداخلت کا آنکھوں دیکھا حال لکھا۔ وہ 1964 میں ایس پی اسپیشل برانچ کراچی تھے اور رویداد خان کمشنر کراچی تھے۔ جامی صاحب نے ان کتاب میں لکھا کہ کس طرح ایک حکومتی وزیر عبدالغفار پاشا کھلم کھلا جنرل ایوب خان کے لیے ووٹ خریدتے پھرتے تھے۔ اس الیکشن میں مغربی اور مشرقی پاکستان سے 80,000 کونسلروں نے حصہ لیا تھا اور تمام سرکاری ادارے دھونس اور دھاندلی سے ان کونسلروں سے ایوب خان کی حمایت حاصل کر رہے تھے۔ جامی صاحب کی کتاب کے بعد میں نے مزید مواد تلاش کیا۔ خان عبدالولی خان، نواب زادہ نصر اللہ خان اور غوث بخش بزنجو نے بہت سی معلومات دیں۔ سب سے زیادہ معلومات ثریا کے ایچ خورشید کے پاس تھیں، جو کئی سال مادر ملت کی پرائیویٹ سیکرٹری رہی تھیں اور کراچی میں ان کے ساتھ ہی رہتی تھیں، لیکن وہ بہت محتاط گفتگو کرتی تھیں۔ ان کی کتاب یادوں کی کہکشاں مادر ملت کے متعلق معلومات کا ایک خزانہ ہے۔ ان کے خاوند کے ایچ خورشید کا تعلق سری نگر سے تھا اور وہ 1944 میں قائد اعظم کے سیکرٹری بنے۔ قیام پاکستان کے بعد کے ایچ خورشید کچھ اہم کشمیری رہنماؤں کے لیے بانی پاکستان کا پیغام لے کر سری نگر گئے اور وہاں گرفتار ہو گئے۔ انہیں قائد اعظم کی وفات کے بعد رہا کیا گیا۔ محترمہ فاطمہ جناح انہیں اپنے بیٹے کی طرح چاہتی تھیں۔ انہوں نے کے ایچ خورشید کو اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ بھیجا۔ وہ بار ایٹ لا کر کے واپس آئے تو مادر ملت کے ساتھ کراچی میں رہائش پذیر ہوئے۔ یہی مادر ملت نے ان کی شادی کروائی۔ شادی کے بعد میاں بیوی مادر ملت کے ساتھ رہنے لگے۔ حکومت پاکستان نے نیوزی لینڈ سے تعلق رکھنے والے ایک مصنف ہیکٹر بولیتھو سے بانی پاکستان پر کتاب لکھوائی۔ مادر ملت اس کتاب سے مطمئن نہ تھیں۔ انہوں نے مائی برادر کے نام سے خود کتاب لکھ دی، جسے حکومت پاکستان نے شائع نہ ہونے دیا۔ ثریا کے ایچ خورشید کی یادداشتوں سے پتہ چلتا ہے کہ مادر ملت اسکندر مرزا اور ایوب خان کو سخت ناپسند کرتی تھیں اور ایسی تقریبات میں جانے سے گریز کرتی تھیں جہاں ان طاقتور لوگوں کے آنے کا خدشہ ہوتا۔ 1964 میں جنرل ایوب خان نے صدارتی الیکشن کا اعلان کیا تو حکمران مسلم لیگ کئی دھڑوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ کنونشن مسلم لیگ فوجی ڈکٹیٹر کی حمایت کر رہی تھی۔ کونسل مسلم لیگ کے رہنماؤں میں ممتاز دولتانہ، سردار شوکت حیات، خواجہ صفدر اور چودھری ظہور الہی نے مادر ملت کی حمایت کا فیصلہ کیا۔ نیشنل عوامی پارٹی کے رہنما مولانا عبدالحمید بھاشانی، خان عبدالولی خان، عوامی مسلم لیگ کے شیخ مجیب الرحمان، جماعت اسلامی کے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی سمیت کئی جماعتوں نے مادر ملت کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ مادر ملت صدارتی الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہ تھی، لہٰذا مولانا بھاشانی ان کے پاس کراچی آئے اور ان سے الیکشن لڑنے کی درخواست دی۔ مولانا بھاشانی کو مادر ملت تحریک پاکستان کے زمانے سے جانتی تھیں، لہٰذا انہوں نے الیکشن لڑنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ محترمہ فاطمہ جناح کی شخصیت وفاق کی مضبوط علامت بن کر سامنے آئی۔ ملک کے مشرقی حصے میں بھاشانی اور شیخ مجیب ان کے پیچھے کھڑے تھے، مغربی حصے میں ولی خان اور غوث بخش بزنجو سے لے کر خیر بخش مری اور مولانا مودودی ان کے پیچھے کھڑے تھے۔
KH خورشید مادر ملت کے الیکشن مہم کے انچارج اور دھمکیوں کی زد میں تھے۔ جنرل ایوب خان نے فیئر اینڈ فری الیکشن کی بجائے خفیہ اداروں اور پولیس کے ذریعے دھاندلی اور مار دھاڑ شروع کر دی۔ پنجاب میں مادر ملت کے جلسوں پر جگہ جگہ غنڈے چھوڑے گئے۔ بلوچستان میں مادر ملت کے پولنگ ایجنٹوں میر جعفر خان جمالی اور غوث بخش بزنجو کو گرفتار کر لیا گیا۔ کچھ مولویوں نے عورت کی حکومت کے خلاف فتویٰ دیا تو مفتی محمد شفیع نے مادر ملت کے حق میں فتویٰ دے دیا۔ مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان نے مادر ملت کے بڑے بڑے جلسے منعقد کروائے، جن سے جنرل ایوب خان لرز گیا۔ یہ وہ موقع تھا جب مولانا بھاشانی نے 40 لاکھ روپے کے عوض مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا سودا کر لیا۔ انہوں نے ایوب خان سے پیسے لے کر مادر ملت کی انتخابی مہم کو اپنے زیر اثر علاقوں میں ٹھنڈا کر دیا اور 2 جنوری 1965 کو انہیں ووٹ بھی نہ ڈلوائے۔ نیب کی قیادت کو فوراً مولانا بھاشانی کی غداری کا پتہ چلا۔ نیب کے 3 رہنما میاں محمد علی قصوری، خان عبد الولی خان اور ارباب سکندر اس معاملے کی تحقیقات کے لیے پہلے ڈھاکہ اور پھر مولانا کے گاؤں پنج بی بی پنج پہنچ گئے، اور طویل بحث کے بعد مولانا بھاشانی نے تسلیم کیا کہ انہوں نے چون لائی کی درخواست پر ایوب خان کی مدد کی۔ شیخ مجیب الرحمان نے ڈھاکہ اور چٹاگانگ میں مادر ملت کو جتوا دیا، لیکن باقی علاقوں میں بھاشانی نے مادر ملت کو ہروا دیا۔ مادر ملت مشرقی پاکستان سے اکثریت حاصل کر لیتی اور الیکشن جیت جاتی تو شاید پاکستان نہ ٹوٹتا۔ ایوب خان نے الیکشن جیت کر پاکستان کو ہروا دیا۔ اس جرم میں پاکستان کی سول و ملٹری بیوروکریسی کے سب سے بڑے سہولتکار مولانا بھاشانی تھے، جنہوں نے قوم کی ماں کو بیچ دیا۔ جو قوم اپنی ماں کو بیچ دے وہ کبھی خیر نہیں پا سکتی۔ اس لیے ماضی کے اس سنگین جرم پر آج ہمیں مل کر اللہ تعالیٰ سے اجتماعی معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح کو قدرت نے بچپن سے ہی محنتی اور مستقل مزاج بنایا تھا۔ آپ نڈر، بے باک، غیرت مند، پرخلوص، پر اعتماد، دیانتدار، حب الوطنی، اصول پسندی اور حق گوئی جیسی عظیم صفات کی مالک تھیں۔ آپ قائد اعظم محمد علی جناح کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بہن تھیں۔ آپ 31 جولائی 1891 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی فکر و عمل پاکستانی قوم کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے نہ صرف تحریک پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ کردار ادا کیا، بلکہ قیام پاکستان کے بعد جمہوری اقدار کی سربلندی کی خاطر فوجی آمر جنرل محمد ایوب خان کے خلاف صدارتی انتخابات میں حصہ لے کر قوم کو نئے حوصلے اور عزم سے سرشار کیا اور قائد اعظم محمد علی جناح کے نقش ثانی ثابت ہوئیں۔ قائد اعظم اور فاطمہ جناح کی زندگی کی کہانی ساتھ ساتھ چلتی ہے، جسے ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں بہن بھائی کی محبت اور رفاقت کی مثال دنیا بھر میں نہیں ملتی۔ قائد اعظم کو اپنی بہن سے بہت محبت تھی اور انہیں ہمیشہ اپنے ہمراہ رکھتے تھے۔ فاطمہ جناح بے پناہ خلوص اور لگن کے ساتھ تحریک پاکستان میں سرگرم رہیں اور قائد اعظم کا دست و بازو ثابت ہوئیں۔ مسلم لیگ کے جلسوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے اجتماعات کا بھی انعقاد کیا جاتا تھا، جس میں محترمہ فاطمہ جناح خواتین کو تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لینے کی تلقین کرتی تھیں۔ قائد اعظم کو اس حقیقت کا ادراک تھا کہ ہندوستان کے مسلمان خواتین کو متحرک کیے بغیر قیام پاکستان کی منزل حاصل نہیں کی جا سکتی۔ مادر ملت اس مرحلے پر صف اول میں دکھائی دیتی ہیں۔ انہوں نے مسلم خواتین کو آل انڈیا مسلم لیگ کے سبز ہلالی پرچم تلے جمع کرنے کا بیڑا اٹھایا اور بہت قلیل وقت میں انہیں منظم اور متحرک کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ 8 جولائی 1967 کی شام مادر ملت ایک شادی کی تقریب میں شرکت کے بعد اپنے گھر قصر فاطمہ کی پہلی منزل پر آرام کے لیے چلی گئیں۔ اگلی صبح جب کافی دیر تک دروازہ نہ کھلا تو ملازم نے شور مچا دیا۔ جب دروازہ کھلا گیا تو آپ اپنے بستر پر لیٹی تھیں۔ ڈاکٹرز نے معائنہ کرنے کے بعد اعلان کیا کہ رات کو حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی ہے۔ آپ اس نہایت پر اسرار انداز میں اس دار فانی سے رخصت ہو گئیں۔ تقریباً 4 لاکھ افراد نے آپ کے جنازے میں شرکت کی اور آپ کو مزار قائد کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر اپنے خاص انوار و تجلیات کا نزول فرمائے، آمین۔